اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، معاشرے میں پھیلتی ہوئی ایک برائی کے لحاظ سے بڑا ہی اہم پیغام اپنے سامعین اور ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ احباب وقار، ہم غلاموں کے سردار مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ جن کو حضور علیہ السلام نے سید المؤذنین کا لقب عطا فرمایا تھا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک بھائی تھے بعض کتابوں کے اندر جن کا نام خالد ملتا ہے، ان کا رشتہ کرنا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر ایک قبیلے میں گئے۔ سبحان اللہ، آپ کا پاکیزہ انداز دیکھیے رشتہ طے کرنے کا۔ آپ نے جا کر لڑکی والوں کو صاف لفظوں میں بتایا کہ کیا آپ ہمیں جانتے ہیں؟ ہم پہلے غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ ہم پہلے گمراہ تھے، اللہ نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم پہلے غریب تھے، اللہ نے ہمیں غنی کر دیا۔ جب لڑکی والوں نے یہ ساری بات سنی تو انہوں نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب رشتہ طے ہو گیا۔ جب آپ واپس جا رہے تھے تو آپ کے بھائی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے بھائی جان، تم محبوب کریم علیہ السلام کی خاطر اور دین کی خاطر ہماری جان نثاریوں کو ذکر کرتے، ہماری جو قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے، آپ ان قربانیوں کو ذکر کرتے، محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہماری جو قربتیں اور جو نسبتیں ہیں ان کو ذکر کرتے۔ آپ نے یہ سارے پرانے قصے کیوں ان کے سامنے چھیڑ دیے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی تاریخی پیغام دیا، فرمایا کہ اے میرے بھائی جان، میں نے ان کے سامنے سچ بولا ہے اور اسی سچ ہی کی بدولت تمہارا رشتہ طے ہوا ہے۔ تو احباب وقار، ایک تو پیغام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا کہ سچ بولنے سے معاملات بنتے ہیں، بگڑتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا جو ایک نہایت ہی اہم پیغام اپنے ناظرین اور سامعین کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی رشتے طے کیے جاتے ہیں، لیکن انداز کیا ہوتا ہے کہ بناوٹ اختیار کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ لڑکی والے لڑکی کی جھوٹی تعریفیں کر کر کے پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، لڑکے والے لڑکے کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ کے پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اور دونوں طرف سے حقیقت جو ہے اس کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب رشتہ طے ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، بعد میں جب دونوں طرف سے حقیقت سامنے آتی ہے اور جھوٹ کا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، گھروں میں بے باکیاں، ناچاکیاں اور طرح طرح کے فسادات ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات بات جو ہے وہ طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ تو احباب وقار، یہی پیغام ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر کیے گئے رشتے وہ اکثر طور پر بستے نہیں ہیں، وہ آباد نہیں ہوتے، بلکہ اکثر اوقات جو ہے وہ برباد ہوتے ہیں۔ یہ عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک خوبصورت پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جب بھی اپنے بچوں کے رشتے کی بات کرنی ہو تو جو حقیقت ہے اسے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ اسی سچ ہی کی بدولت اللہ رب العزت آپ کا کام جو ہے وہ سنوار دے گا، اور اگر یہاں پہ رب تعالیٰ کو منظور نہ ہوا تو پھر کسی اور جگہ رب تعالیٰ بہتر انتظام فرما دے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو سچ کی بنیاد پہ اور حقیقت کی بنیاد پہ رشتے کیے جائیں گے، پھر ان کے آباد ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔